الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آپ حضرات نے اس آیت کو بہت سی مرتبہ سنا ہوگا. جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی، اس پہلی آیت کو بہت سے حضرات تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں عام طور پر لوگ اس کی تلاوت نہیں کرتے. تو اس آیت کو آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لیکن شاید اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کی تشریح اور اس آیت میں کیا چھپا ہوا ہے یہ شاید آپ نے نہ سنا. آج انشاءاللہ تعالی اسی آیت کے ضمن میں گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، خوب اچھی طرح سن لو، غفلت کے پردے کو ہٹا دو. یقیناً جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، لا خوف علیہم، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی صدمہ ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے دوستی رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. اگر ان کی کوئی ضرورت پوری نہ ہو، اگر ان کی کوئی مراد پوری نہ ہو، اگر ان کی کوئی چاہت پوری نہ ہو، تو ان کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہو گیا، ارے یہ تو دنیا ہے، یہاں تو ہوتا رہتا ہے. ولا هم یحزنون، اور بروز قیامت جس دن سارے لوگ پریشان ہوں گے، اس دن بھی ان کے اوپر کوئی غم طاری نہیں ہوگا. یہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ لوگ اللہ کے دوست ہیں. اب سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے دوست کون ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں؟ ولی آپ بہت سنتے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں ولی کسے کہتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ولی وہ ہے جو ہوا میں اڑنے لگے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ولی وہ ہے جو پانی پر چلنے لگے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ولی وہ ہے جو گیٹ بند کر کے کمرے کے اندر موجود ہو اور نماز مدینے میں پڑھتا ہو، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ولی وہ ہے جو آگ میں کود جائے، آگ اس کے اوپر کوئی اثر نہ کرے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ولی وہ ہے جو کبھی کھائے نہ کبھی پیے نہ، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ولی وہ ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے. میرے بھائیوں، یہ ولی نہیں ہے. پھر ولی کون ہے؟ اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ ولی کون ہے.
جو اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ ولی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہی اللہ ولی کی بھی تعریف بیان کرتا ہے کہ ولی کون ہے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ پہلی آیت پڑھتے ہیں، دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی آیت کے بعد جو دوسری آیت ہے اسی میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ولی کون ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ولی پر تقریریں ہوتی ہیں، کوئی یہ نہیں بتاتا ولی کون ہے۔ اللہ بیان کرتا ہے کہ ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ولی کے لیے دو چیزیں ہونی ضروری ہیں، یہ دو چیزیں شرط ہیں۔ نمبر ایک، ایمان۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے تو وہ ولی نہیں ہے، شیطان کا دوست ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی کتنا بڑا کرتب دکھا دے، پانی پر چلنے لگے، ہوا میں کودنے لگے، گرم تیل کے اندر اپنا ہاتھ ڈالنے لگے، ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ جادوگر ہو سکتا ہے، وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، وہ آنکھوں کو پھیرنے والا ہو سکتا ہے، وہ نظر بندی کرنے والا ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو، اور دوسری شرط اللہ نے بیان کی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی اختیار کرتا ہو۔ اگر کسی کے پاس تقوی ہے ایمان کے ساتھ تو وہ ولی ہے، اور اگر صرف ایمان ہے تقوی نہیں ہے تو وہ بھی ولی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے بھائی؟ تقوی کی بڑی لمبی تفصیل ہے، میں شاید ابھی 5-7 منٹ میں اس کو بیان نہ کر سکوں۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ ولی اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جس کے اندر ایمان ہو اور جو تقوی اختیار کرتا ہو، یعنی گناہوں سے خوب اچھی طرح بچتا ہو، اللہ کے خوف کو اور اس کے ڈر کو دل میں بساتا ہو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو، کوئی بھی عمل اس کا خلاف سنت نہ ہوتا ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو تو سنت کی پیروی کرتا ہو، اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتا ہو، اور گناہوں سے اس طرح بچتا ہو جیسے آدمی غلاظت سے بچتا ہے، تو یہ آدمی ولی ہے۔ سوال، کیا ہم ولی بن سکتے ہیں؟ جواب، دنیا کا ہر مومن ولی بن سکتا ہے، دنیا کا ہر مومن ولی بن سکتا ہے۔ دیکھیے، صحابی بننا سب کے بس کی بات نہیں۔ صحابی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہو، لیکن ولی وہ ہے جو اپنی محنت سے بھی ولی بن سکتا ہو۔ ولایت میں اور صحابیت میں یہی فرق ہے کہ صحابیت محنت سے نہیں ملے گی، صحابیت اللہ کے چننے سے ملتی ہے، اور ولایت جو ملے گی یہ محنت سے ملے گی۔ ہر ایمان والا 50% ولی ہے، ہر ایمان والا 50% ولی ہوتا ہے۔ کیوں؟ ولی ہونے کی دو شرطیں ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی۔ تو ایمان تو سب کے پاس ہے، تو 50% ولی ہوا کہ نہیں ہوا؟ 50% ہر آدمی ولی ہے، اب 50% بچ گیا۔ اب اگر محنت کرو گے تو پورے ولی بنو گے، نہیں کرو گے تو نہیں بنو گے۔ ہر ایمان والا 50% ولی ہے، کیوں؟ اس کے پاس ایمان ہے۔ دو شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اب اگر 50% اور ولی بننا چاہتے ہو تو محنت کرو۔ کیسے محنت کرو گے؟ گناہوں سے بچو، طاعت میں لگ جاؤ، اللہ کا دھیان دل کے اندر بسا لو، اس طرح اللہ کا دھیان دل میں بسا لو کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خیال دل میں نہ آتا، اور اپنے آپ کو طاعت میں اس طرح لگا دو کہ کبھی دل میں گناہ کا خیال پیدا نہ ہوتا ہو، انشاءاللہ ولی بن جاؤ گے۔
ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کرنے سے بنتا ہے۔ آپ گاڑی چلائیے گا ڈرائیور بن جائیے گا، کپڑے کی سلائی کریے گا درزی بن جائیے گا، ہوائی جہاز اڑائیے گا تو پائلٹ بن جائیے گا، لیکن کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی تب کچھ ہو پائے گا۔ اچھے کرکٹر بننا چاہتے ہیں تو محنت کرنی پڑے گی، اگر آپ ولی بننا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا، اپنی چاہتوں کو کچلنا پڑے گا اور اللہ کی چاہت پر چلنا پڑے گا، تب جا کر آپ ولی بنیں گے۔ تو ولی کے لیے دو شرطیں ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی۔ یہ وہ تعریف ہے جو میں نہیں کر رہا ہوں، ولی کی ڈیفینیشن میں نے نہیں کی ہے، اللہ نے کی ہے، قرآن نے کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب اگر کوئی آدمی نیک ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، اس کا کوئی کام خلاف سنت نہیں ہوتا، اس سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ہمیشہ بچتا ہے گناہوں سے، پھر بھی وہ ہوا میں نہیں اڑ پا رہا، پھر بھی وہ پانی پر نہیں چل پا رہا، پھر بھی وہ بیٹھے بیٹھے مدینے میں نماز پڑھ کر نہیں آ رہا، تب بھی وہ ولی ہے۔ اور کسی کے پاس تقوی نہیں ہے، کسی کے پاس نماز نہیں ہے، کسی کے پاس سچ نہیں ہے، کسی کے پاس حلال روزی نہیں ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں یہ شرط بیان نہیں کی ولی ہونے کی کہ وہ ایسا کام دکھاتا ہو جو کبھی تم نے نہ دیکھا ہو، نہ قرآن میں ایسی کوئی شرط ہے، نہ حدیث میں کوئی ایسی شرط ہے، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن سے کرامتیں سرزد ہوتی ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے کوئی ایسا کام ہو جانا جو عام لوگوں سے نہ ہو سکتا ہو، خرق عادت، خلاف عادت، کوئی ایسا کام وہ کر دے جو دوسرا نہ کر سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے کرامتیں سرزد ہوتی ہیں، تو وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن سے کرامتیں سرزد نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن سے کسی کرامت کا ظہور بظاہر نہیں ہوا، تو کیا وہ ولی نہیں تھے؟ ولی تھے۔ کرامت شرط نہیں ہے ولی ہونے کی، ولی ہونے کے لیے دو ہی شرط ہے، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی۔ اللہ کا ایسا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے اور طاعت میں لگ جائے، یہی ولایت ہے۔ اور ہر آدمی ولی بن سکتا ہے، ہر آدمی کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ولی بن سکے، لیکن اس کے لیے اپنے جی کو کچلنا ہوگا، اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا، اور اللہ کی چاہتوں پر، رسول اللہ کی چاہتوں پر چلنا ہوگا، تب جا کر ولی بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی ولی بن جائے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی عیش و عشرت کے ساتھ رہے گا، سکون و اطمینان کے ساتھ رہے گا۔ دیکھیں دنیا میں جب بوال ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، ہر آدمی ٹینشن میں رہتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس کے ذہن میں صرف یہی بات ہوتی ہے، اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، نہیں چاہے گا تو ساری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جب دوستی اللہ سے ہو گئی ہے تو حفاظت بھی تو وہی کرے گا۔ جو نافرمان ہوتا ہے خدا کا، اس کو ڈر لگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب مصیبت آئے گی تو اللہ بچانے نہیں آئے گا، جب مصیبت آئے گی تو اللہ بچانے نہیں آئے گا۔ اور جو فرما بردار ہوتا ہے اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات پر عمل نہیں کیا، اللہ کی چاہت پر عمل کیا، جب مصیبت آئے گی تو بچانے کے لیے بھی آئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ کی کلمات کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کو ہنسی مذاق مت سمجھنا کہ پتہ نہیں خوشخبری ملے گی بھی نہیں ملے گی، عیش و آرام ملے گا بھی نہیں ملے گا، پتہ نہیں ٹینشن سے حفاظت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جس چیز کا وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کوئی ولی بن جائے، کسی کو ایمان اور تقوی مل جائے، اس سے بڑا کامیاب شخص دنیا کا کوئی نہیں ہو سکتا۔